گیا ہے جو ہر سال ہم پارلیمان میں بیٹھ کے بجٹ پہ نہ صرف بات چیت ہوتا ہے، بجٹ پاس بھی کرتے ہیں، اور اس سے پاکستان کی عوام کے جو بنیادی مسئلہ ہے، جو معاشی بحران ہے، ہمارا کوشش ہوتا ہے کہ ان مسائل کو کم کریں، ان کو مشکلات سے نکالیں۔ ہم سب فروری میں الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ وہ اصل مسئلہ ہمارے سیاسی بیان بازی یا بیانیہ نہیں ہے، ہمارا پارٹیزن پالیٹکس اور سیاسی اختلافات بھی نہیں ہیں۔ ان کو فکر نہیں ہے کہ کون جیل میں ہے، کون جیل میں تھا اور کون جیل میں جائے گا۔ ان کا اگر کوئی فکر ہے تو وہ بنیادی مسئلہ کا، روٹی کپڑا مکان کا فکر ہے جناب اسپیکر۔ اگر اس ملک کے عوام کسی سیاسی ایشو سے کوئی دلچسپی ہے تو وہ معاشی مشکلات، معاشی بحران، بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں دلچسپی ہے۔ اور وہ جب سیاست کی طرف دیکھتے ہیں، عوام کی طرف دیکھتے ہیں، حکومت کی طرف دیکھتے ہیں یا اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کا امید یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو آپس کے مسئلے ہیں، جو اپنے ذاتی مسئلے ہیں، جو اپنے سیاسی ایشوز ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ کے ان کا بنیادی مسئلہ کو ترجیح دیں گے اور مل بیٹھ کے مشورہ کر کے کنسنسس بنا کے ہم ان کے مسائل کا حل پیش کریں گے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو پچھلی دفعہ وزیر اعظم بنا جب قائد اختلاف تھا، اور اس دفعہ بھی جب وزیر اعظم بنا تو جناب وزیر اعظم صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی۔ اینڈ مسٹر اسپیکر، یہ پاکستان کا لانگ ٹرم مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو چارٹر آف اکانومی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، ایک کنسنسس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، اور وہ چارٹر کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی از خود فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے ایک نیشنل اکنامک چارٹر بنانا ہے تو پھر سب سے مشورہ ہونا پڑے گا۔ ہم جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں، ہم سے بھی حکومت کو بات کرنا پڑے گا، اور جو دوست اس طرف بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم مل کے اس ایک ایشو پہ ایک ایسا کنسنسس بنائیں کہ ہم نہ صرف اپنے عوام کو یہ پیغام بھیجیں، بزنس کمیونٹی کو یہ پیغام بھیجیں، مگر انٹرنیشنلی یہ پیغام بھیجیں کہ پاکستان نے اپنے بنیادی جو معاشی مسئلے ہیں ان کا حل کے لیے 1 سال پلان نہیں، 5 سال پلان نہیں، مگر 10-20 سال کا پلان اب طے کیا ہے۔ اور ہم میں سے جو بھی سیاسی جماعت کل حکومت میں ہوگا وہ اسی پلان پہ عمل درآمد کرے گا، تو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی ترقی کے لیے وہ پہلا قدم ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہم نے جب اس حکومت کو ووٹ دینے کا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک اگریمنٹ طے ہو چکا تھا، اور اس اگریمنٹ کے تحت ہم نے جو آنے والے بجٹ تھا، جو آپ کا پی ایس ڈی پی چاروں صوبوں کے تھا، ہم سے مل بیٹھ کے آپ کو وہ بنانا چاہیے تھا، اور افسوس کے ساتھ ہم نے اس شرط پہ عمل بھی نہیں کیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے اپنے ممبران سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اس حصہ میں شامل ہوتے تو ہم مثبت طریقے سے آپ کا اس عمل پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے، اور شاید اگر ہم مل بیٹھتے تو اس کے نتیجے میں کوئی بہتر ایک رزلٹ نکلتا، اور جو بھی سیاسی کنسنسس سے بات بنتا ہے اس میں زیادہ طاقت ہوتی۔ لیکن صرف ہم سے یہ بات چیت نہیں ہونا چاہیے تھا جناب اسپیکر۔ میرا تجویز وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ کے لیے یہ ہوگا کہ چارٹر آف دی اکانومی اپنی جگہ، ہمارا بجٹ بننے سے پہلے، ہمارا پی ایس ڈی پی بننے سے پہلے آپ کے الائز کے ساتھ بھی، آپ کے اپنے ممبرز کے ساتھ بھی، اور اپوزیشن کو بھی دعوت دیا جائے کہ ہم بیٹھے، آنے والے سال کا بجٹ آ رہا ہے، حکومت کا مجبوریاں یہ ہیں
پاکستان کے عوام کے مسئلے یہ ہیں، آپ کا تجویز کیا ہے؟ جناب اسپیکر، اس قدم سے بہتر ہی ہوتا، کوئی ہم برا تجویز تو آپ نہ مانیں گے، نہ ہم آپ کو دیں گے، اور اس سے جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں ان کو کچھ کرنے کو ملے گا، ورنہ وہ ادھر آ کے احتجاج کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس میں اگر ہم ان کا انپٹ لیتے، ان کا اوپینین لیتے، ان اوپینینز میں سے کچھ اپنا بجٹ میں شامل کرتے، تو میرا خیال میں سیاسی طور پہ آپ کی جیت ہوتا، اور پاکستان کو معاشی طور پہ بھی ہم بہتر فیصلے لیتے۔ جیسے بھی ہے جناب اسپیکر، پاکستان کے معاشی حالات کسی سے دکی چھپی نہیں ہے، اور چاہے ہم اس طرف بیٹھیں یا اس طرف بیٹھیں، چاہے ہمارا سیاسی اختلاف ہو یا نہ ہو، امید ہے کہ ہم سب اس بات کی دعا گو ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم اس قدم میں کامیاب ہو کہ ہم پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں۔ اس کے لیے جناب اسپیکر میں ایک دو پازیٹو باتیں پہ بھی زور دینا چاہوں گا۔ ایک تو میں حکومت کو، ہم سب الیکشن لڑے اور اس لڑائی میں جو معاشی حالات کے مطابق پاکستان کے عوام کے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا سامنے تھا، وہ مہنگائی کا مسئلہ تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ 5 سال پہلے معاشی حالات کیا تھے اور آج معاشی حالات کیا ہے۔ اس میں جو انفلیشن کے انڈیکیٹرز ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ کو پڑھنا چاہوں گا۔ تو 5-6 سال پہلے جناب اسپیکر 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees, and today it costs more than rupees 1,400. Similarly, respectively, in the last 5 years, electricity prices have gone up for up to 50 units, have increased by 277%, petrol prices by 195%, اور اسی طریقے سے ملک، ایڈیبل آئل، دال have increased by 113%, 21%, 353%. جو ایک جوائنٹ ہاؤس ہولڈ جس کا انکم 5-6 سال پہلے 35,000 روپیز کا تھا، تو وہ مل کے جو خاندان کے کھانے پینے کے اشیاء تھے وہ پورا کر سکتے تھے، اپنے بچے کے تعلیم کا بندوبست کر سکتے تھے، 2 کمرہ کا گھر میں بھی رہ سکتے تھے، اور اتنا سیونگز بھی ہوتے تھے کہ چاہے کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو یا کوئی ریکریشن کے لیے استعمال کرنا پڑے تو ان کے پاس وہ پیسہ ہوتا۔ آج اگر وہی پوری اخراجات اس خاندان کو پورا کرنا پڑتا ہے تو ان کا جوائنٹ انکم کو 35,000 روپیز سے آج 70,000 روپیز ہونا ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہر سال جو بجٹ لے کر آتے ہیں اور جس کی صورت میں عوام محسوس کرتے ہیں کہ مہنگائی کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کہ کیسے عام آدمی پاکستان کا اس معاشی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ And I'd like to compliment the government کہ ابھی تک جہاں تک اکنامک انڈیکیٹرز ہے اور خاص طور پہ مہنگائی کے بارے میں تھوڑا سا ایک سلائٹ ڈپ آ رہا ہے، اور ہمارا امید ہے کہ حکومت وہ پالیسیز جاری رکھیں گے جس کے نتیجے میں یہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، اور امید ہے کہ اس مہنگائی کی کمی کو عوام محسوس کریں گے، عام آدمی محسوس کریں گے۔ اور اگر 5 سال میں حکومت صرف اس ایک قدم میں کامیاب ہوتا ہے، میرے خیال میں نہ صرف سیاسی طور پہ ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہوگا، مگر پاکستان کی عوام کی سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ایڈریس ہوا ہوگا۔ جناب اسپیکر، دوسرا جو میں حکومت کا شکریہ کہنا چاہوں گا، اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جو 27% اضافہ ہوا ہے اس بجٹ میں، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اب نہ صرف ہمارا غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے گولڈ سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے، مگر انٹرنیشنلی بھی
یہ میکنزم، اس کا ٹرانسپیرنسی اور جس طریقے سے ہم نہ صرف غربت کا مقابلہ کرتے ہیں مگر ویمنز امپاورمنٹ کرتے ہیں، یہ انٹرنیشنلی بھی ایک گولڈ سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے۔ مختلف ممالک میں، ایجپٹ سے لے کے دوسرے ممالک میں اسی پروگرام کو انٹرنیشنل سپورٹ کے ساتھ لایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے غریب ترین عورتوں کو مدد کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا کامیابی ہے کہ ہم ایسا کوئی منصوبہ لے کر آئے ہیں۔ ویسے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پاکستان کے باہر بھی استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بھارت میں جو الیکشنز ہوئے ریسنٹلی، جو وہاں کا اپوزیشن کا منشور تھا، اس میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ کی طرح ایک منصوبہ پیش کیا گیا۔ جناب اسپیکر، ہم سب اپوزیشن میں تھے اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں کس قسم کے خطرے تھے۔ باجوہ ڈاکٹرن کے نام پہ کون سے ہمارا کامیابیاں نشانے پہ تھے، اور یہی بنیادی وجہ تھا کہ ہم سب ایک ہوئے اور ہم نے وہ سیاسی قدم اٹھائے جس سے ہم نے فیصلہ کیا کہ چاہے ہمارا سیاست کو نقصان ہو نہ ہو، ہم نے پاکستان کو دفاع کرنے کے لیے اور یہ بنیادی مسئلے کو دفاع کرنے کے لیے ایک ہو کے یہ قدم اٹھانا ہے۔ اس میں ہمارا 18ویں ترمیم شامل تھا، اس میں ہمارا NFC ایوارڈ شامل تھا، اور اس میں ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کا سازش بھی شامل تھا۔ اب جبکہ ہم سب ساتھ ہیں، حکومت وقت نے ایک ایسا فیصلہ لیا کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اضافہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک ہی ٹول ہے جناب، اس میں چاہے آپ نے غربت کا مقابلہ کرنا ہے یا کوئی آفت آئے، کوئی قدرتی آفت آئے، جیسے کہ جب سیلاب آئے تھے تو وفاقی حکومت کے پاس کوئی ٹول نہیں تھا کہ وہ عام پبلک کو ریلیف پہنچا سکے، صرف اور صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا جس کے تھرو ہم نے ان مشکل دنوں میں عوام کو ریلیف پہنچایا تھا۔ اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کسی ڈاکٹرن کے نتیجے میں ہمارا جوائنٹ ایسا ایک منصوبہ جو انٹرنیشنلی اور دنیا بھر میں امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، نقل کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایسے کوئی سازش ہو کہ اس کو ختم کیا جائے۔ میں تجویز کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اس کو آگے اس پہ کام کرے گی اور آپ سب کو اپوزیشن سمیت اس عمل میں شامل کریں گے کہ ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دلوانا چاہیے جہاں اس میں، تاکہ کوئی آگے جا کے ایسی کوئی سازش کامیاب نہ ہو۔ ہمیں وہ تحفظ اپنی غریب ترین عورتیں کو، اس ملک کے غریب طبقہ کو دلانا چاہیے کہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالی یہ منصوبہ جاری رہے گا جیسے وہ آج چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، جو حکومت نے ٹیکس کے حوالے سے فیصلے لیے ہیں، وہاں بھی میں نے بہت کوشش کی کہ میں وہ مثبت چیزیں نکالوں جس میں آج وزیر خزانہ صاحب کو تعریف کروں، شکریہ ادا کروں۔ میرے لیے تو بہت مشکل تھا جناب اسپیکر، ہمارا سیاسی فلسفہ پروگریسو ٹیکسیشن میں یقین رکھتا ہے، اور ہر حکومت جس نے یہ کرسی سنبھالا ہے اور یہ ذمہ داریاں سنبھالے ہیں، ہم کہتے تو ہے کہ ہم نے ہمارا ٹیکس بیس میں اضافہ کرنا ہے، اور پھر ہم حکومت اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم غریبوں پہ ٹیکس نہیں ڈالیں گے، امیروں پہ ٹیکس ڈالیں گے، کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو پکڑیں گے، مافیاز کو پکڑیں گے، مگر عام آدمی کو ریلیف پہنچائیں گے۔ مگر افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر، اس میں ہم ابھی تک ناکام رہا، اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات ہے جہاں وہ ہے۔ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے تو ہمیں کمپیٹیٹو ٹیکسیشن کرنا چاہیے، ہمیں پیونیٹو ٹیکسیشن نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ٹیکسیشن ایسے کرنا چاہیے جیسے ہم وعدے میں کرتے ہیں
کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن ان بڑے بڑے لوگوں کے لیے، ان بڑے بڑے کمپنیز کے لیے. افسوس کے ساتھ ہر بجٹ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ زور دیتا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا نقصان جو بوجھ ہے وہ عام آدمی اٹھاتا ہے. اس بجٹ میں بھی 75 to 85% of our tax regime is indirect taxation جناب اسپیکر. تو اگر انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگا تو پھر ہم ایک عوام دوست، غریب دوست، عام آدمی کا بجٹ تو پاس نہیں کر رہے ہیں. اس بجٹ سے